بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں اسد اللہ خان ہوں. میں ناروے میں موجود ہوں اور ناروے میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں. تو یہ ان میں سے ایک جزیرہ ہے لند اویا. لند اویا اویا بیسیکلی ایک جزیرے کو کہتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں اور ان جزیروں کو ملانے کے لیے جو بوٹس ہیں وہ چلتی ہیں. ایک بوٹ میں بیٹھ کے ہی ہم یہاں پر آئے اور دیکھنے کے لیے کہ جزیروں پہ لوگ کیسے رہتے ہیں. تو یہ جو جزیرے ہیں یہاں پر لوگ بستے ہیں اس طرح سے. اگر آپ میرے پیچھے گھر دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے, تو یہ بڑا ہی پرسکون علاقہ ہے. تو ان کو سرکار نے یہ فیسلٹی دی ہے کہ یہ ایک بوٹ کے ذریعے سے جو فیریز چلتی ہیں ان کے ذریعے شہر جاتے ہیں, اپنے کام نمٹاتے ہیں اور واپس یہاں پر آ جاتے ہیں. لیکن یہاں ناروے کا یہ اصول ہے کہ آپ نے کہیں پہ بھی جا کے گھر بنا لیا تو سرکار کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو راستہ اور بجلی, یہ دیکھیں راستہ ہے اور بہت ہی پیسفل سی جگہ آپ کو محسوس ہو رہی ہے. یہ اوسلو شہر سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے لیکن اوسلو سے زیادہ دور نہیں ہے. تو اس طرح کے بہت سارے چھوٹے چھوٹے جزیروں پہ لوگ آتے ہیں. گرمیوں میں تو خیر ٹورسٹ بھی یہاں پر بہت آتے ہیں, لیکن اگر آپ یہ دیکھیں جیسے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے, تو بنیادی طور پر جو ناروے میں چیز ہے وہ ہے ایک نظام کی, جو نظام بنایا گیا ہے. یورپ میں مجموعی طور پر ایسا ہے, لیکن خاص طور پر کہا یہ جاتا ہے کہ جو پوری دنیا ہے اس کا حسن یورپ ہے, اور یورپ کا جو حسن ہے وہ اسکینڈینیویا ہے, اور اسکینڈینیویا کا جو حسن ہے وہ ناروے ہے. تو ناروے جھیلیں, پہاڑ, پھر اس کی نارتھ کی جو سائڈ ہے وہ بہت خوبصورت ہے, اور اسی طرح سے اس کے جو چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں یہ بہت پیسفل ہیں, اور اس میں بیچز ہیں وہ بہت اچھے ہیں. پھر شہروں کے اندر جو نظام ہے, اب جو میں نظام کی بات کر رہا تھا یہاں پر دیکھیں, اگر آپ صرف ایک نظام, یعنی صرف میں ایک چیز سے بہت امپریس ہوا, جو پارکنگ کا نظام ہے. آپ صرف پارکنگ کے نظام کو سمجھ لیں کہ کیسے وہ کام کر رہا ہے, کہ آپ گاڑی کہیں پر بھی اٹھا کے پارک نہیں کر سکتے. پھر جہاں آپ پارک کریں گے اس کا ایک الیکٹرانک اور سافٹ ویئر کے تھرو ایک سسٹم ہے, موبائل ایپ کے تھرو آپ اس کو پے کرتے ہیں. تو یہ جو صورت حال ہے وہ یہاں پر ہم نے چیزیں دیکھی ہیں. تو پیس اور سکون اور نظام, اس کی امپلیمنٹیشن اور یہ سب چیزیں, ٹرینیں چل رہی ہیں, بسیں چل رہی ہیں, لوگ اپنی گاڑیاں چلا رہے ہیں. اور پھر الیکٹرک کارز ہیں. جو الیکٹرک کارز ہیں یہ یہاں پر ہر شخص کے پاس الیکٹرک کارز ہے, پھر اس کو چارج کرنے کا نظام ہے. تو ایک بہت ہی شاندار میں کہوں گا کہ سسٹم بنایا گیا ہے. میرے ساتھ ہمارے ایک دوست ہیں یہاں ناروے میں رہتے ہیں, علی بھٹی صاحب, علی فراز بھٹی صاحب. تو بھٹی صاحب بہت شکریہ, یہ ہماری میزبانی بھی کر رہے ہیں یہاں پر. تو بھٹی صاحب یہ بتائیں کہ ایک تو جو پارکنگ کا نظام ہے جو سب سے جس چیز سے میں متاثر ہوں, اور پھر الیکٹرک کارز, یہ کیسے وجود میں آیا تھا؟ ایکچولی کیونکہ گلوبل وارمنگ کا جو ہے دنیا میں بہت زیادہ بڑھ رہی ہے, تو ناروے جو ہے اس میں سب سے لیڈنگ کنٹری ہے. تو ناروے نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو کم کرنے کے لیے ہم لوگ الیکٹرک گاڑیوں کی جو ہے وہ ان کو انکریج کریں کہ وہ لی جائیں. تو شروع میں انہوں نے الیکٹرک گاڑیوں پہ ٹول ٹیکس ہر چیز فری کر دی, ابھی بھی بہت مائنر ہے, اور ہر جگہ پہ سرکار کی طرف سے یعنی گورنمنٹ کی طرف سے فری چارجنگ لگا دی گئی شہروں میں کہ آپ اپنی گاڑی چارج فری میں کریں, کھڑی کریں. تو وہ جگہ جگہ ہم نے دیکھا جہاں پارکنگ ہے وہاں پر وہ چارجنگ پوائنٹس بنے ہوئے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا کہ مختلف جگہوں پہ ہم جا کے کھڑی کر دیتے ہیں, اپنا کام کر رہے ہیں, گاڑی آپ کی چارج ہو جاتی ہے. تو ایک تو یہ وجہ تھی اس کی. اور ایک اور انٹرسٹنگ چیز آپ کو بتا دوں ناروے کی, کہ ناروے نے اپنی ساری پبلک ٹرانسپورٹ الیکٹرک کر دی ہے. ناروے میں 99% پبلک ٹرانسپورٹ الیکٹرک ہے. صرف ان علاقوں میں جہاں پہ بہت مشکل ہے اور کوئی ایمرجنسی نہ ہو وہاں نہیں ہے. یعنی آپ جس بورڈ پہ بیٹھ کے ابھی جزیرے پہ آئے ہیں وہ ٹوٹل الیکٹرک تھی. آپ جس ٹرین پہ بیٹھ کے شہر میں سفر کیا, کیونکہ وہ ایک ہمارا تھا, وہ بھی الیکٹرک تھی. اب دیکھیں ٹرام بھی الیکٹرک ہے, ٹرام بھی الیکٹرک ہے, اور اب جس گاڑی بھی آج بائی چانس ہم سفر کر رہے ہیں وہ بھی الیکٹرک ہے. تو وہ مطلب سارا الیکٹرک ہے. تو وہ انہوں نے اس چیز گلوبل وارمنگ کو کم کرنے کے لیے یہ جو ہے نا مین چیز کی ہے کہ یہ کم ہو, اور لوگوں کو شہر میں پارکنگ کی جو سہولت ہے وہ تو دی ہے, لیکن اس کو تھوڑا ڈسکریج کرتے ہیں کہ آپ گاڑی پہ کم سفر کریں سٹی کے اندر, کہ ایک پولوشن اور دوسرا رش کم ہو. اس لیے وہ تھوڑا سا پارکنگ کم اور انہوں نے چارجز زیادہ رکھے ہوئے ہیں کہ شہر کے اندر آپ کم آئیں گاڑی پہ, پبلک ٹرانسپورٹ لیں. اور یہاں کے تو وزیر اعظم سے لے کر اور پھر چھوٹی چھوٹی اسکوٹیز کا ایک بڑا زبردست نظام ہے کہ آپ کہیں پہ بھی کارڈ اسکین کریں, بالکل, اور اسکوٹی لیں, اور اسکوٹی لے کے اپنے کام نمٹا کے اسکوٹی کہیں بھی کھڑی کر دیں, اور وہ بھی الیکٹرک ہے. وہ بھی الیکٹرک ہے. بائسیکلز بھی الیکٹرک ہیں, بائسیکلز بھی الیکٹرک ہیں. تو وہ آپ لیں, اس کو جو ہے وہ کریں. یہ نظام شاید ایک دن میں نہیں بنا, لیکن بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں لگا. میں نے سنا ہے کہ جب یہ ناروے وجود میں آیا تھا
تو 10 سال کے اندر بنیادی ڈھانچہ انہوں نے بنا لیا تھا, اس کے بعد پھر اس کو امپروو کرتے چلے گئے. 1968 میں ناروے, ایک انٹرسٹنگ آپ کو سب سے بڑی بات ہوں کہ 1960s میں ناروے کو پیٹرول ملا. تو ان کے جو کنگ, کیونکہ ناروے کنگڈم آف ناروے, اگر آپ کہیں ناروے میں کنگ شپ ہے, پارلیمنٹ ہے, ڈیموکریسی ہے, لیکن کنگ بھی ہے یو کے کی طرح. تو وہ بڑا ایک لائل تھا جس کو آج بھی لوگ پوجتے ہیں, مطلب ان کی عزت کرتے ہیں. انہوں نے ناروے کو جو ہے وہ بڑا ایڈوانس کیا. تو پاکستانی پہلا امیگرینٹ ہے, نارویجن خود اپنی بکس میں بھی بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ جو ہماری زمین پہ ایز اے غیر ملکی ہم نے دیکھا, یعنی جو آ کے رہنے کی سینس سے آیا. تو یہ بڑی ایک بڑی بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. اور پاکستانی ماشاءاللہ یہاں پہ اتنے ڈومیننٹ کہہ لیں کہ اور سیٹل ہو چکے ہیں کہ تیسری اور چوتھی جنریشن ہے ان کی یہاں پہ. اور ناروے کی سابقہ حکومت میں ناروے کا وزیر کلچر پاکستانی تھا, عابد راجہ. سوچے آپ, ناروے کے منسٹر فار کلچر جو ہے وہ پاکستانی. 40 سال سے لوگ مقیم ہیں یہاں پر. مجھے خاتون ملی ایک تقریب میں یہاں پر, جو رحمہ کی تقریب تھی, اس میں وہ مجھے خاتون کہتی ہیں کہ میں 82 میں آئی تھی اور میں پہلی خاتون تھی یہاں پر جو آئی تھیں, اور 72 میں شاید یا 82 میں, اس طرح انہوں نے کہا, بوڑھی خاتون تھی. اچھا, انہوں نے کہا کہ میں 2 دفعہ بائی روڈ یہاں سے جا چکی ہوں. بالکل. اور بڑی انہوں نے پوری ان کی ایک ہسٹری ہے ناروے کے ساتھ. اس میں جلدی میں آپ کو ایک چیز انٹرسٹنگ بتا دوں کہ ایک کوئی امام دین کر کے ان کا کچھ نام تھا, گجرات کے تھے. تو وہ بہت مینٹلی شارپ تھے. تو گجرات جو ہے اس وقت دریا کی وجہ سے زمینیں تھیں لوگوں کی, پر آباد نہیں تھی, پانی آتا تھا, سیلاب آتا تھا. تو وہاں فائنینشیل کنڈیشنز کمزور تھیں, اس لیے وہ لوگ اپنی فائنینشیل کنڈیشنز کو سٹیبل کرنے کے لیے بیرون ملک شفٹ ہونا شروع ہوئے. تو وہاں وہ جو شخص ہے وہ گاڑیوں پہ, بسوں پہ لوگوں کو یہاں لے کے آتا رہا. شروع میں تو بہت زیادہ میل لوگ جو ہیں وہ ایز اے لیبر کہہ لیں اور باقی چیزوں میں آئے, لیکن ماشاءاللہ آپ تو بہت اسٹیبلشڈ ہیں, بڑے بزنس بنا لیے ہیں. ان کی جو جنریشن ہے اب ناروے کی, وہ تو اوسلو کہیں تو آلموسٹ 60% اوسلو از اونڈ بائی پاکستانی. تو وہ بہت بڑا بالکل صحیح ہے. اور میں ذرا گھما کے بھی دکھا رہا, تو یہ دیکھیں, یہ ایک بہت ہی خوبصورت سے جزیرے پہ اور پیسفل جزیرے پہ موجود ہیں. یہاں پر آپ کو گھر نظر آ رہے ہیں, لوگ نظر نہیں آ رہے. یہ لوگ جو ہیں وہ فیریز میں صبح میں نکل جاتے ہیں اپنے کاموں سے, اور جو بزرگ ہیں وہ گھروں میں رہتے ہیں, کیونکہ ٹھنڈ بہت ہے آج کل, سردی بہت ہے, سردیاں بڑی ٹف ہوتی ہیں ناروے میں اور اسکینڈینیوین کنٹریز میں. تو آج کل یہی مشکل دن چل رہے ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں وہ اپنے کاموں سے شام کو آئیں گے, گھروں میں دبک جائیں گے, اور کل اگلے دن پھر یہاں سے اوسلو چلے جائیں گے. کچھ لوگوں کے یہاں فارم ہاؤس ٹائپ ہیں, اچھا, چھٹیاں گزارنے آتے ہیں, یعنی چھٹیاں, کچھ لوگ ویکنڈ گزارنے آتے ہیں, کچھ لوگ چھٹیاں. وہ دیکھیں سامنے بھی ایک فیری جو ہے وہ آئی ہے, لگ رہی ہے. تو یہ اس طرح سے فیریز آتی ہیں اور مسافروں کو اتارتی ہیں, چلی جاتی ہیں, اور پھر دوسرے مسافروں کو لے کے چلی جاتی ہیں. اب ہم ایک فیری سے اترے تھے, اتر کے ہم دوسری فیری میں چلے جائیں گے. تو یہ بڑا مزے کا ایک جگہ بھی ہے, بڑا خوبصورت کنٹری ہے. ابھی تو ہم نارتھ میں نہیں گئے, تو گرمیوں میں آئیں گے تو پھر نارتھ چلیں گے, کیونکہ سنا ہے کہ نارتھ اصل میں ناروے کا بہت خوبصورت ہے. اس میں تو ایک وہ عجوبہ بھی ہے کہ ان کا جو نارتھ کا شہر ہے ترمسو, خاص طور پہ آج کل وہاں 6 مہینے, آج کل 24 گھنٹے رات ہے, تو 1 سیکنڈ کے لیے بھی دن نہیں ہوتا. ہاں, اچھا, یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ یہاں پہ بھی 4-5 گھنٹے کے لیے بھی دن نکل رہا ہے, اور جیسے جیسے دن آگے جائیں گے دن شارٹ ہو جائے گا. اور تھوڑا سا اگر آپ آگے سے نارتھ کی طرف چلے جائیں تو وہاں پر میرا خیال ہے صرف آج کل سے 2 گھنٹے کے لیے دن نکل رہا ہے, اور چند دن کے بعد وہاں پر دن نکلے گا ہی نہیں, 6 مہینے 4-5 مہینے تک. 4 مہینے جو ہے ناروے کے, جو خاص طور پہ ناردرن ناروے ہے, اس میں 4 مہینے مکمل رات رہتی ہے, اور 4 مہینے مکمل دن رہتا ہے. اور سورج جو ہے یہاں انٹرسٹنگ ایک اور چیز ہے کہ سورج ایسے روٹیٹ کرتا رہتا ہے 24 گھنٹے, ایک سائڈ سے جا کے دوسری سائڈ پہ غروب ہو کے نہیں نکلتا. بالکل صحیح ہے. ہمارے ایک دوست ابھی ناردرن لائٹس دیکھ کر آئے ہیں, اور ان کا منظر دیکھ رہے ہیں. تو قدرتی ناردرن لائٹس تو ناروے کا حسن ہے نا, سردیوں, لیکن وہ سردیوں میں ہے, رات وہ سردیوں میں ہے. بالکل. چلیں جی, بس اب ہم فیری آنے والی ہے, ہم واپس اوسلو جائیں گے. تو بہرحال دنیا میں لوگوں نے جو ترقی کی ہے وہ نظام بنا کے کی ہے, اور پھر صرف نظام بنایا نہیں ہے بلکہ اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی ہے. آپ ذرا سی چیز غلط کرتے ہیں تو ایک پورا نظام موجود ہے آپ کو چارج کرنے والا, پینلٹی چارج کرنے والا. تو اسی طرح سے اب جیسے میں جزیرے کی بات کر رہا تھا, تو یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں ہر گھر کے بعد ڈاک کا نظام ہے. ڈاک آتی ہے, سڑک ہے, بجلی ہے, آپ کہیں پر بھی چلے جائیں وہاں پر سرکار ٹیکس پے کرتے ہیں. تو سرکار کی ذمہ داری ہے کہ سرکار آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے, آپ کو بنیادی سہولتیں جو ہے وہ فراہم کرے جہاں پہ بھی آپ نے جا کے گھر بنا لیے. تو یہ سیکھنے کی چیز ہے, قومیں ایسی بنتی ہیں. بہرحال اجازت دیجیے, اللہ حافظ. Signalet leveres med